بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ روزانہ رات کو بدکاری کرتا تھا۔ بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، شراب اور عورت روزانہ اس کا معمول تھا۔ کتنی دولت تھی، کتنا مال تھا، کتنی مستی تھی، کتنی شہوت تھی۔ ایک دن ایک لڑکی کو 60 دینار پر لایا سونے کے سکے، جو تقریباً آج کے پاکستانی 10 لاکھ بنتا ہے۔ جب وہ کمرے میں گیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ کفل نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں زبردستی یہاں تو نہیں لایا۔ اس نے کہا، کفل میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا، بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اس عزت کے ساتھ واپس چلی جا۔ جو کچھ دیا وہ ہدیہ، بس تو میرے لیے دعا کر دے، میں بڑا ہی کمینہ انسان ہوں۔ اب کفل کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ اس کی آخری رات تھی۔ کفل مر گیا۔ صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، کوئی اسے غسل دینے آتا، نہ کوئی اسے نہلانے آتا، نہ کوئی اسے کندھا دینے آتا، یہی گل سڑ کے مر جاتا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب العزت پر، کیا کریم رب ہے۔ بخشنے پر آئے تو ایک لفظ توبہ پر ہر چیز مٹا دیتا ہے۔ صبح ہی لوگوں نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کے دروازے پر بڑا نورانی الفاظ میں لکھا ہوا تھا، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا کہ اب ہماری اس کے ساتھ دوستی لگ گئی ہے، یعنی لوگوں کفل کا جنازہ پڑھو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ اب ہم اپنے اگلے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں مقیم رہے، اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بن ہجرت کے مقام میں اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔
پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی۔ میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرہ میں چند نسائی عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، خیر و برکت اور نیک فعل کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالہ کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنوارا تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالہ کے، جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھیں۔ میں نے کہا، نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری کہتے ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد ذی القعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شباش ہوئے، اور بعض روایتوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے۔ اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اس ضمن میں ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صف میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر شب فاش ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھیں، وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرہ کا صحن ہی میں مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت نظام الملک ابو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امالی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں، مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے۔ آسمانوں سے میری برات میں آیات نازل ہوئیں۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی۔ ان کا لعاب مسواک کو لگا جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید، میراث، حلال و حرام کے مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل گزرتی اور سمجھ میں نہ آتی تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا جاتا
اس کا علم انہی کے پاس پایا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریباً 48 سال تک زندہ رہیں اور 58 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی قبول فرمائے۔